الصوم لله يجزي كيف شاء به الصوم لله يجزي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب کوئی بھی انسان مسلمان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے مال کو ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کے مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جس کا وہ دنیا میں زندگی میں جس کا مالک تھا، وہ چیز ترکے میں شمار ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ترکے میں شمار نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی چیز عاریتاً لی، مانگمی لی، استعمال کے لیے لی اور واپسی کے وعدے کے ساتھ لی، تو اگر وہ میت کے پاس تھی، یعنی کہ مرنے والے کے پاس تھی اور وہ مر گیا، تو یہ چیز ترکے میں شمار نہیں ہوگی۔ ورثاء کا حق ہے کہ وہ جس سے لی ہے اس کو واپس کرے۔ عاریتاً جو چیز ہوگی وہ ترکے میں شمار نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اللہ نہ کرے کہ مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی چیز زبردستی لے لی، ظلماً لے لی، قبضہ کر لیا، اس کا حق نہیں تھا، تو یہ چیز بھی میت کے ترکے میں شمار نہیں ہوگی۔ ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ جس کی وہ ملکیت ہے اس چیز کو اصل مالک کی طرف لوٹا دینا۔ زندگی میں ایک آدمی نے کسی چیز پر، کسی دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، وہ زمین کی صورت ہو، وہ مال کی صورت ہو، وہ اسباب کی صورت ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز اگر کسی کی زبردستی قبضے میں ہے اور وہ آدمی قابض مر گیا ہے، تو اب مرنے کے بعد اس کے لواحقین اور اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز اصل مالک کو لوٹائی جائے، وہ چیز ترکے میں شمار ہو کر تقسیم نہیں ہوگی۔ اور اگر وارث جان کر، انہیں علم ہے کہ یہ چیز ہمارے اس مرنے والے نے فلاں کی قبضہ کی ہے، اور اس چیز کو بھی وہ اپنی وراثت میں شمار کر کے تقسیم کریں گے، تو جتنا بڑا قابض گناہگار تھا اتنی بڑے یہ ورثاء بھی گناہگار ہیں۔ چونکہ اب ان کے اختیار میں ہے کہ یہ اس کو واپس کریں، ان کے علم میں ہے کہ یہ چیز قبضے والی ہے، علم اور اختیار کے باوجود اگر واپس نہیں کر رہے، اس کے قبضے کو بدستور باقی رکھا ہوا ہے اور اس کو مال وراثت میں شمار کر کے تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی قابض شمار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے اور اس چیز کا تقسیم کرنا ناجائز ہے، یہ واپس کی جائے گی۔ اس پر حضرت قبلہ مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا چوری کے مال میں زکوٰۃ ہے؟ تو اس نے اس سے پہلے بھی علماء سے پوچھا تھا، ہر عالم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ چوری کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس طرح حلال مال میں زکوٰۃ ہے اسی طرح چوری کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن حلال مال کی مقدار اور ہے اور چوری کے مال کی زکوٰۃ کی مقدار اور ہے۔ مال اگر حلال ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ 2.5% ہوگی، اور اگر مال حرام کا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ 100% ہوگی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
تو لہٰذا اگر کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہے اور وہ مر گیا ہے اور وہ مالک کو نہیں لوٹا سکا، ورثاء جانتے ہیں، تو لہٰذا ورثاء اس چیز کو اصل مالک کی طرف لوٹائیں۔ نمبر 3، مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز ہدیہ دی، مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی اور اس پر قبضہ بھی ہو چکا، اپنے قبضے سے نکال کر اگلے کے قبضے میں وہ چیز دے دی، اگلا اس کا مالک بن گیا، اب یہ چیز بھی وراثت میں شمار نہیں ہوگی، ترکے میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ جس کو ہدیہ اور ہبہ دیا تھا وہ اس کی چیز ہوگی اور اس چیز پر ورثاء کا حق نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب